بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر اشفاق خان ہے اور میرا تعلق سوات پاکستان سے ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو شوگر ڈائبٹیز کے مریضوں کے حوالے سے ہے، وہ ٹائپ 2 کے ہیں یا ٹائپ 1 کے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے کام کے لیے ہے۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، انسولین ریزسٹنس کی ہونے والی بیماریاں، اگر آپ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ مریض جو انسولین ریزسٹنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ڈائبٹیز سے بھی ان کا تعلق ہے، ڈائبٹک ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ویڈیو ہے۔ ایک میڈیسن آپ کے علم میں لاؤں گا اور وہ میڈیسن ایسی ہے کہ اس سے آپ کے انسولین ریزسٹنس بھی کور میں آئے گا، ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں انسولین ریزسٹنس کو پہلے سمجھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس اصل میں ہے کیا چیز۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شوگر کا مرض اور انسولین ریزسٹنس کا ہونا جسم میں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں ڈائبٹیز کو۔ اگر آپ کے بلڈ میں یعنی فاسٹنگ میں اور رینڈم میں شوگر کی ویلیوز بڑی ہوئی آتی ہیں، آپ کا HbA1c کا جو ٹیسٹ ہے وہ اگر 6 اور 6.5 سے ابو آ رہا ہے یا 6.5 بھی آ رہا ہے، 6.5 آ رہا ہے تو آپ بارڈر لائن ڈائبٹیز یعنی پری ڈائبٹک کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر 6.5 سے ابو آ رہا ہے تو گزشتہ 3-4 مہینوں میں آپ شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ذیابیطس ٹائپ 2 کے حوالے سے بات ہو گئی کہ ڈائبٹیز میلیٹس آپ کو ہو چکا ہے، اب آپ احتیاط کیجئے میٹھے کے انٹیک کے حوالے سے۔ اب انسولین ریزسٹنس پہ آتے ہیں کہ آپ انسولین ریزسٹنس کو اپنے جسم میں کس طرح سے جج کر سکتے ہیں اور آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس آپ کو ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ سمپل خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں، سیرم انسولین۔ وہ سیرم انسولین کا ٹیسٹ آپ کیجئے۔ سیرم انسولین کے ٹیسٹ کی ویلیوز جو ہے یہ 2 سے لے کر کے 25 تک نارمل ہوتی ہیں، لیکن اس نارمل رینج میں بھی آپ کی جو ویلیو آئے گی وہ آپ کو یہ ڈکلیئر کرے گی کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے کہ نہیں ہے۔ زیادہ آسانی آپ کے لیے پیدا کروں، اگر آپ کا انسولین ریزسٹنس 7 سے ابو آ رہا ہے تو آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہو رہے ہیں۔ 7 سے ویلیو جتنی اوپر جائے گی اتنا ہی آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہے۔ اگر 7 سے آپ کی ویلیوز کم آئیں گی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس نہیں ہے۔ اب یہ انسولین ریزسٹنس اصل میں ہوتا کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب ہم میٹھا لیتے ہیں یا ہمارے جسم میں کاربز جاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس میں سے جو شوگر نکلتا ہے وہ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بلڈ میں جا کر کے مختلف انرجی جو ہے اس میں کام آتا ہے، ایز اے فیول کام کرتا ہے۔ جب آپ ضرورت سے زیادہ شوگر کا انٹیک کرتے ہیں، کاربز کا انٹیک کرتے ہیں یعنی میٹھے کا، کیونکہ کارب سے بھی شوگر نکل کر کے یہ خون کے اندر جو ہے گلائکوجن میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ جو میٹھا ہوتا ہے یہ پھر آپ کے جسم میں، پیٹ میں، بغلوں میں چربی کی شکل میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کی شریانوں میں یا پھر جلد کے تہہ میں نیچے جو ہے نا یہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جگر کا سٹوریج اور بلڈ کے اندر اس کی مقدار جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ اینڈ میں جا کر کے سکن میں اور آپ کے مختلف آرگنز کے اوپر ایک پرت کی شکل میں، یہ چربی کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور رفتہ 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 جو ہے یہ پھر آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے جاتا ہے اور ڈائبٹیز کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ نہ صرف آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے جاتا ہے، اوبیسٹی کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ بہت ساری امراض کا باعث انسولین ریزسٹنس بنتا ہے۔ یہ اب ہونے والی لیٹسٹ ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں کی ماں جو ہے اسے ہم انسولین ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انسولین ریزسٹنس اگر آپ کے جسم میں ایکسیسو شوگر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے اور آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہے، تو آپ کے لیے میں نے یہ پوری تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے خوراک، دوسری ہے دوا۔ خوراک پر آتے ہیں۔ خوراک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاربز کا انٹیک کم کر دیں۔ کاربز کیا چیزیں ہیں؟ گندم، کاربوہائیڈریٹس گندم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ وہ سبزیاں جو زمین کے اندر اگتی ہیں ان میں کارب زیادہ ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤ، گندم میدے کی بنی ہوئی اشیاء کو ترک کر دیں، آلو کا استعمال بند کر دیں۔ یہ دو چیزیں آپ بند کر دیں گے، آپ تقریباً یوں کہہ لیجیے 80% تک آپ نے کاربز کا انٹیک ختم کر دیا ہے۔ پروٹین کھائیں، گوشت کھائیں، چکن کھائیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو نقصان دیتے، چک پی ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، وہ استعمال کیجئے تو وہ آپ کو جو ہے پروٹین کا ایک رچ سورس ہے۔ لیکن کاربز کا انٹیک آپ کو ریڈیوس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ خوراک کے ذریعے سے ایکسیسو شوگر، میٹھا تو آلریڈی بند ہے لیکن ایکسیسو شوگر آپ کے جسم میں ڈپازٹ نہ ہو۔
دوسرا آپ نے پھر کام یہ کرنا ہے کہ میڈیسن ہے، میڈیسن کے حوالے سے میں گزشتہ کئی عرصے سے ریسرچ میں ہوں، اور ایک ایسی دوا علم میں ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے مریضوں کے لیے، یا پھر اگر آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہے تو آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس دوا کا نام ہے جمناما سیلویسٹر۔ میں یہاں پر اس کی ایک تصویر بھی لگا رہا ہوں۔ آپ اس دوا کا استعمال مدر ٹنکچر میں کریں، 15 قطرے صبح اور 15 قطرے شام، یہ آپ نے مستقل طور پہ اس دوا کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کا انسولین ریزسٹنس کور میں آ گیا، اگر آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 میلیٹس آپ کی ویلیوز نارمل ہو گئی ہیں، تو دن میں ایک بار 15 قطرے فی خوراک کسی بھی ٹائم میں خالی پیٹ لینا، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ اپنے کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے آن لائن ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کیجئے، اور اپنی مکمل تفصیلات آپ واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہومیوپیتھی میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، بہت اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، اور شفا دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔